إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ہمہ قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص خواہ وہ مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، جب بھی وہ کسی مجلس میں جاتا ہے، کسی محفل کو اٹینڈ کرتا ہے، کسی پروگرام میں اس نے شریک ہونا ہوتا ہے، اس کی بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس پوری مجلس میں، اس پوری محفل میں، اس پورے پروگرام میں
دوسرے تمام افراد سے منفرد نظر آؤں، اپنے دوسرے شریکان سے علیحدہ، زیب و زینت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، وضاقتہ کے اعتبار سے، ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو زیب و زینت، جو خوبصورتی، جو حسن جمال مجھ سے ظاہر ہو، مجھ سے دیکھا جائے، مجھ سے عیاں ہو، وہ دوسروں سے علیحدہ ہو، دوسروں سے میں بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں، سب کی نظریں میری طرف ہی لگیں، محفل کا ہیرو میں ہی بنوں، یہ کم و بیش ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ خواہ اس تمنا کو وہ زبان پہ لائے یا وہ اپنے دل کے اندر ہی اسے مضمر رکھے، خواہش اس کی لامحالہ یہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص جب اپنا سوٹ سلواتا ہے، لباس بنواتا ہے، کپڑے کا انتخاب کرتا ہے، اس کے رنگ کے متعلق غور و فکر کرتا ہے، گرد و پیش میں وہ نظر دوڑاتا ہے میں ایسا رنگ پہنوں جو میرے دوسرے کولیگ نے نہ پہنا ہو، میں اس قسم کا لباس زیبتن کروں جو کسی دوسرے نے نہ بنوایا ہو، اپنے بالوں کی وضاقتہ، اپنے چہرے کا حسن و جمال، پھر اس کے لیے انسان کی یہ خواہش، جو چیزیں اس کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہیں وہ ان کا بے تحاشا استعمال کرتا ہے۔ غرض صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا حسن و جمال سب پہ غالب آئے، میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں، میرے چہرے کا نور سب کے اوپر غالب ہو، مجھ سے کوئی شخص حسن و جمال میں آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ تو ہماری دنیا کی ان محفلوں، ان مجلسوں، ان پروگراموں کے متعلق سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ آئیے کیا ہم نے کبھی اس محفل کے متعلق بھی غور کیا ہے؟ اس پروگرام کے متعلق بھی اپنے دل میں کبھی سوچا ہے؟ اس بڑی محفل جس کے اندر سب کے سب شریک ہوں گے، صلاح عام ہوگی، ہر کس و ناکس وہاں موجود ہوگا، کوئی شخص کسی سے اوجل نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ اگر کسی حال میں بیٹھ جائیں، باہر والے انہیں دیکھ نہیں پاتے، اگر کسی کمرے کے اندر بند ہو جائیں دوسروں کی نظروں سے وہ اوجل ہو جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کی جو محفل ہوگی، کل قیامت کا جو پروگرام ہوگا، جو مجلس ہوگی، نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل کی حالت یہ ہوگی، ایک ہی سطح پہ، ایک ہی جیسی زمین پہ سب کے سب موجود ہوں گے، ینفذہم البصر، ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک جو انسان اپنے مسلمان بھائی سے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذاتی اغراض سے ہٹ کر کے ہر مومن مسلمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن وہ اللہ رحمان کی دائیں جانب ہوں گے اور ممبر ایسے ہوں گے جو نور سے منور ہوں گے، اور ایسی حالت کے اندر ہوں گے کہ اس وقت جب کہ سارے کے سارے لوگ خوف کے اندر مبتلا ہوں گے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، لیکن یہ خوش نصیب جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت والے دن انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ آئیے پانچواں خوش نصیب شخص جو انسان اپنے نور کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، نور میں اضافے اور روشنی کا سبب پانچواں کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو انسان اپنے معاملات کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں، جہاں مجھے تھوڑا سا موقع ملتا ہے، جہاں میرے اختیار کے اندر تھوڑا سا معاملہ آ جاتا ہے، میں ہر اپنے اس اختیار کردہ معاملے کے اندر الا ماشاءاللہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہوں، بے انصافی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہماری عدالتوں کو دیکھ لیجئے، ایسے خوش نصیب جج صاحبان کے لیے کتنی بشارت ہے، ایسے فیصلہ کرنے والے لوگوں کے لیے، ایسے حکمرانوں کے لیے، ایسے وزیر اور مشیروں کے لیے کہ جن کو اللہ نے قوت اقتدار سے نوازا ہے، پھر وہ اپنی رعایا کے اندر عدل و انصاف والا برتاؤ کرتے ہیں اور انصاف والا عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ، لوگو یقیناً وہ لوگ المقسطین جو عدل و انصاف کو جاری کرنے والے ہیں، عدل و انصاف سے فیصلے کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے اندر پورا وجہ آوری لانے والے ہیں، ان کے پاس فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ فیصلے کے اندر نہ رشوت ستانی کرتے ہیں، نہ کسی قسم کا ملنساری سے کام لیتے ہیں، بلکہ ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، عدل کے مطابق انصاف اقساط کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اتنے خوش نصیب ہیں، علی منابر من نور، ان کو بھی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے ممبر عطا فرمائیں گے، اللہ رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں کے اوپر ان کو بٹھا دیا جائے، اور وہ نور کے ممبر اللہ کی دائیں جانب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اس کے بائیں ہاتھ نہیں ہے، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی دائیں جانب وہ خوبصورت منور ممبروں کے اوپر براجمان ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا وہ کون؟ مقسط کن کو کہا جاتا ہے؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جب ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کے اندر انصاف کرتے ہیں۔ خالی وہ جج حضرات ہی نہیں بلکہ ہر شخص اس زمرے کے اندر شامل ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو تم میں سے ہر شخص ایک راعی ہے، ایک حکمران ہے، جو اس کی ماتحتی کے اندر ہے اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کے اندر راعی ہے، اس نے گھر میں انصاف کا بول بالا کرنا ہے، عورت اپنے بچوں کے اندر اس مالک جو اس کا خامد ہے اس کے مال کے اندر
وہ ایک رائے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے اندر اس نے انصاف سے کام لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم، وہ اپنے فیصلوں کے اندر بھی انصاف کرتے ہیں، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھریلو خانگی معاملات کے اندر بھی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ پھر یہی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا وَلُوا، اور ہر وہ چیز جو ان کے اختیار کے اندر دی جاتی ہے، اگر تھوڑا سا بھی انسان کو اختیار ملتا ہے، وہ پیسے کا اختیار ہو، وہ اقتدار کا اختیار ہو، وہ کسی معاملے کے اندر فیصلے کا اختیار ہو، ہر معاملے کے اندر وہ انصاف سے کام لیتے ہیں، عدل سے کام لیتے ہیں، کسی قسم کی ڈنڈی نہیں مارتے، کسی قسم کی بے انصافی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ان کو بھی روشنی سے منور فرمائیں گے اور ایسے ممبروں کے اوپر جو ہے نا وہ بٹھائیں گے۔ چھٹا خوش نصیب انسان جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ خوش نصیب جس کو اللہ رب العزت نے سفید بال عطا کر دیے۔ ان سفید بالوں کے متعلق ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب سفید بال آتے ہیں تو کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ وہ ان کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دو تین بال آ جائیں تو احساس آئے گا وہ میں بوڑھا ہونے جا رہا ہوں، تو یہ میرے چہرے پہ کیوں نظر آ گئے ہیں۔ سیدنا عمر بن شعیب اپنے دادا وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ ابو داود کے اندر موجود ہے بسند صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا تنطف الشیب، تم بڑھاپا جو آ جائے نا، سفید بال آ جائیں تو ان کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کرنا، ان کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم تو اکھاڑنے کے بجائے ہم میں سے الا ماشاءاللہ ہر شخص داڑھی مڑا کے نوجوان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب جو ہے وہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنطفو، اس کو اکھاڑو نہیں، اس کو ختم نہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، وہ کتنا انسان خوش نصیب ہے، مسلمان کتنا عظمت والا ہے، اگر اس کو اسلام کی حالت کے اندر بحیثیت مسلمان اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کانت لہ نورا یوم القیامہ، یہ سفید بال کل قیامت والے دن اس کے لیے روشنی کا باعث اور نور کا باعث بنے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ بوڑھے سے بوڑھا شخص بھی اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے یہ بال سفید نہ ہو، میرے یہ بال کسی طرح چھپ جائیں، کسی طرح ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی یہی نہیں، الا کتب اللہ لہ، جب ایک بال سفید آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس ایک بال کے بدلے کے اندر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حط بها عنہ خطیہ، جب ایک بال سفید آ جاتا ہے اس ایک بال کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ کتنی عظمت والی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یہ اس شیبہ کو، اس بڑھاپے کو سنبھال کر کے رکھے۔ اسلام کے اندر جس کو بڑھاپا آ جائے اللہ رب العزت اسے نور سے منور جو ہے فرمائے۔ ساتویں بات جو انسان کے لیے روشنی اور خوبی کی باعث بنتی ہے، خوبصورتی کی باعث بنتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص بھی جمعے والے دن یا جمعے والی رات کو سورہ الکہف جو 15ویں پارے کے اندر موجود ہے، کچھ حصہ اس کا 16ویں پارے کے اندر ہے، سورہ الکہف اس کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے لیے روشنی کا باعث بنائے گا۔ حدیث اس طرح ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف، جو بندہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کرے لیلۃ الجمعۃ، جمعے والی رات کو۔ جمعے والی رات کون سی ہوتی ہے؟ جس کو ہم جمعرات کی رات کہتے ہیں، یعنی یہ جو رات پچھلی گزری ہے اس رات کو جمعے والی رات کہا جاتا ہے۔ طلوع غروب آفتاب کے بعد وہ دن کی تبدیلی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو جمعے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس جمعے والی رات یا اس جمعے والے دن کے اندر اگر کوئی شخص
سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، پوری سورہ الکہف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاء لہ نور یوم القیامہ، کل قیامت والا دن ہوگا کہ اس کے لیے روشنی ہوگی۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں اضاء لہ من النور ما بینہ و بین البیت العتیق، اس انسان کے یہاں سے بیٹھے ہوئے بیت اللہ تک اس کی پورا کا پورا جتنا درمیانی حصہ ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اصل بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے، اور کچھ صحابہ اس کو مرفوعاً بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ مرفوع کے حکم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک کرنے والی بات نہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید احادیث بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، جو کوئی شخص 10 آیتیں سورہ کہف کی ابتدائی حفظ کر لے، یاد کر، عصم من فتنۃ الدجال، یہ اتنی بشارت والی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایک عظیم فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی محافظت کر لے، اس کو پڑھ لے گا، کل جس وقت دجال کا فتنہ اس کے سامنے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ جو یاد کی ہوئی اس کی آیتیں ہیں یہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس فتنے کے اندر سے اس کو بچا لے گا۔ تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی روشنی کا سبب بنتا ہے کہ انسان کے اس نور کے اندر، انسان کے اس حسن کے اندر اضافہ کرنے کے لیے۔ 8ویں بات، انسان اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے وہ نیک اعمال اس کے، اگر اس نے واقعتاً قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے، اجمالی طور پر اللہ رب العزت اس کے لیے قبر کے اندر روشنی کا انتظام فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبر المیت، لوگوں مرنے والا جس وقت اس کو میت کے اندر دفنا دیا جاتا، اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اگر یہ شخص مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہے، اعمال صالحہ سر انجام دیتا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے پاس 2 کالے سیاہ فرشتے آ جاتے ہیں، ایسے کالے، آنکھیں ان کی نیلی ہوتی ہیں، چہرے ان کے کالے ہوتے ہیں، سخت سیاہ چہروں والے، ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ یہ دونوں اس ڈرونی شکل کے اندر اس میت کے پاس آتے ہیں، اس کو آ کے بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے متعلق الذی بعث فیکم، کہ جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا، اس نبی کے متعلق تیرا نظریہ کیا ہے؟ کیا اس کے متعلق تو سمجھتا تھا؟ دنیا کے اندر تیری اس کے متعلق رائے کیا تھی؟ اگر تو وہ مومن شخص ہے، اس دنیا کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، قرآن مجید اس نے پڑھا ہے، صحیح بخاری اور دوسری روایات کے اندر موجود ہے کہ یہ مومن آدمی جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا، قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، تو مجھے اس پڑھنے کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس روایت کے اندر لفظ ہے، وہ کہے گا میں اقول ما کان اقول، میں تو وہی بات آج بھی کہوں گا جو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا۔ میں دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ تو سید دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اللہ کے بندے محمد اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت فرشتے اس کے کہیں گے انا لنعلم انک تقول ھذا، ہمیں یہ معلوم تھا کہ واقعتاً
تو صاحب ایمان ہے اور تو یہی بات کہے گا واقعتاً. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یفسح له فی قبرہ، انسان کی اس قبر کے اندر وسعت کر دی جائے گی. کتنی وسعت؟ 70 ہاتھ چوڑی اور 70 ہاتھ لمبی اس کو جو ہے وہ کر دیا جائے گی، اتنی وسیع کر دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينور له فی، پھر اس کے اندر اتنا نور، اتنی روشنی اور اتنی فضا منور ہو جائے گی کہ اتنی روشنی کبھی ہوئی نہیں. ایک روایت کے اندر لفظ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کو فرشتے کہیں گے البسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وفرشوہ من الجنہ، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو، فافتحوا بابا الی الجنہ، اس کا جنت کی طرف سے ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس کی جنت کی طرف سے کھول دو، پھر اس کی قبر کے اندر روشنی کر دی جائے گی. تو آئیے یہ وہ چند مختصر باتیں تھیں جن کے متعلق اگر انسان یہ کوشش کرے کہ جس طرح اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی انسان کوشش کرتا ہے کہ کل وہ وقت، وہ قیامت کی وہ محفل جس جیسی محفل کوئی نہیں ہوگی. اگر انسان ان چند چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز یہ انسان دوسری امتوں سے بھی الگ تھلگ ہو جائے گا اور ان لوگوں کے اندر ایک الگ حیثیت کے اندر اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کا دن جب کھڑا ہو تو ہم بھی یہی زیور اللہ کے حضور لا کر کے پیش کر کے کھڑے ہوں تاکہ ہمارے نور اور ہمارے چہرے بھی اسی طرح منور ہو جائیں. آخر میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیہ یہ عادت تھی، آپ جب تہجد سے فارغ ہوتے، فطر ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد یا کبھی راستے کے اندر چلتے ہوئے جب نماز فجر کی پڑھنے کے لیے آتے تو اس وقت یہ دعا کرتے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی جسدی نورا. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دے، اے اللہ میری زبان کو منور فرما دے، اے اللہ میرے کانوں کو منور فرما دے، اے اللہ میری آنکھوں کو منور فرما دے، اے اللہ میرے جسم کو منور فرما دے، اے اللہ میرے خون کو منور فرما دے، اے اللہ میرے گوشت کو منور فرما دے، اے اللہ میرے آگے نور کر دے، اے اللہ میرے پیچھے نور کر دے، اے اللہ میری دائیں جانب نور کر دے، اے اللہ میری بائیں جانب نور کر دے، اے اللہ میرے اوپر نور کر دے، اے اللہ میرے نیچے نور کر دے. وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اللہ میرے چاروں اطراف اتنا نور ہو جائے کہ میرے لیے چاروں طرف نور ہی نور ہو جائے. اللہ وَاجْعَلْنِي نُورًا، اللہ مجھے نور سے ہی منور فرما دے. ہم بھی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی کے اندر اللہ سے منور ہونے کی، اللہ سے نور حاصل کرنے کی دعا جو ہے وہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند ایک رکے ہیں جن کے اندر دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے. کچھ بیمار ساتھی ہیں، ان کے لیے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب رحمت سے ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام بیماروں کی بیماری دور فرمائے. اللہ جن کو قرض کی نیچے دبا دیا گیا ہے اللہ ان کا قرض بھی دور فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کے لیے بھی دعا کی درخواست آئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا قرض عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ایک دو اعلان ہے. ایک تو جنازہ آیا ہوا ہے تو ساتھی سب سے درخواست ہے کہ وہ جنازہ ادا کر کے بعد میں سنتیں ادا کریں. دوسرا جامعہ کا حسب عادت مجلہ آ چکا ہے اور اس حوالے سے جو ساتھی اس کو لینا چاہتے ہیں وہ اسٹال سے باہر جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو مل جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.